السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں۔ اس سبق نمبر 17 میں ہم آپ کا استقبال کر رہے ہیں۔ آج کے اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ قرآن مجید سے منہ موڑنے کی کیا سزا ہے۔ قرآن مجید سے منہ موڑنے، غفلت برتنے، تلاوت نہ کرنے اور اس پر عمل نہ کرنے، اپنی اولاد کو نہ سکھانے کی دنیاوی سزا بھی ہوگی اور آخرت میں بھی سزا ہوگی۔ قرآن سے منہ موڑنے کی ایک سزا تکلیف دہ زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو شخص ہمارے ذکر سے یعنی قرآن سے منہ موڑے گا اس کے لیے تکلیف دہ زندگی ہوگی۔ تکلیف دہ زندگی سے مراد صرف فقر و فاقہ ہی نہیں بلکہ سکون، چین ہی نصیب نہیں ہوگا اور لا اولاد نافرمان ہوگی، بے اعتمادی، لڑائی جھگڑے شروع ہوں گے، مقدمات میں پھنس جائیں گے، سکون ختم ہوگا، اس قدر مصروف ہوں گے کہ بیوی بچوں رشتہ داروں کا ہوش بھی نہیں ہوگا، اونچی ڈگریوں کی فکر میں بیوی بچوں حلال و حرام کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو تب یہ بیوی بچوں کی وفاداری، ان کی ہمدردی اور ان کی اپنائیت کو کھو دیتا ہے، پھر بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن سے دور ہونے کی ایک سزا شیطان کا تسلط ہے، یعنی شیطان کو اللہ تعالیٰ حاوی کر دیتا ہے جو مرتے دم تک گمراہی پر جمائے رکھتا ہے، اور یہ دھوکہ بھی دیتا ہے تم جس راستے پر چل رہے ہو وہی صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے جس پر شیطان کا غلبہ ہوگا وہ اللہ کی نافرمانی ہی کرتا رہے گا۔ کفر، شرک، نفاق، بدعات، قتل، سود خوری، شراب نوشی، چوری، دھوکہ، جھوٹ، طرح طرح کی برائیوں میں شیطان ملوث کر دے گا۔ یہ شیطان کا غلبہ ہی تھا۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلط سمجھتا رہا، جس میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو غلط سمجھتا رہا، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط سمجھتے رہے، صحابہ کرام کو غلط سمجھتے رہے۔ شیطان نے ان کے عقلوں پر پردہ ڈال دیا تھا۔ قرآن سے دور ہونے کی ایک سزا آج مسلمان ہر جگہ پٹ رہے ہیں۔ فلسطین کو کھو دیا، افغانستان کو کھو دیا، عراق کو کھو بیٹھے، مصر کو کھو بیٹھے، جیلوں کی زندگی مقدر بن چکی ہے۔ سامعین، کبھی فسادات کے شکار، کبھی قتل و غارت گری کے شکار، الغرض پریشانی کے شکار ہو چکے ہیں۔ قرآن سے دوری کی وجہ سے اخروی سزا بھی انتظار کر رہی ہے۔ قیامت میں اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ طٰہٰ آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ ہم قیامت کے دن ان کو اندھا بنا کر اٹھائیں گے۔ قیامت میں ایک سزا یہ بھی ہوگی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے، سورہ فرقان آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ اور رسول کہیں گے، اے میرے رب، بے شک میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن خود بھی ہمارے خلاف ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن تمہارے حق میں گواہی دے گا یا تمہارے خلاف گواہی دے گا۔
یعنی ان دونوں میں سے کوئی ایک تو ضرور ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں گے تو ہمارے حق میں گواہی دے گا، اور اگر چھوڑ دیں گے تو ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ سامعین، یہ ہے قرآن سے دوری کی سزا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اب ہمیں چاہیے کہ اپنے روش کو بدلیں، اپنا طریقہ بدلیں، روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں تاکہ ہمارا شمار مجرموں میں نہ ہو۔ اگر 24 گھنٹوں میں اتنا بھی نہ کر سکیں تو ہمیں دنیا و آخرت کی سزا سے کون بچا سکتا ہے؟ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو قرآن مجید پڑھنے والا بنا، تلاوت کرنے والا بنا، اور اس پر عمل کرنے والا بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔